مجھ سے بیشتر جو سید صاحب تقریر کر رہے تھے، یہ تقریر نہ بھی کرتے تب بھی ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ان کی تعظیم آپ پر فرض ہے، اہل بیت کی تعظیم ہر ایک پر فرض ہے۔ میں ایک چھوٹا سا نعت خواں ہوں، اور نام بھی بڑا اچھا جلسے کا رکھا گیا، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہیں یہ شیعوں کا جلسہ تو نہیں ہے، ہاں بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شیعوں کا پروگرام تو نہیں، مگر نہیں میرے بھائی، مجلس وہ صرف شیعہ نہیں کرتے ہیں، مجلس عبدالحق محدث دہلوی کیا کرتے ہیں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں مجلس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ شیعہ عالم تو تھے نہیں بھائی، یہ سب سنی عالم تھے، ہے کہ نہیں؟ میں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا نعت خواں ہوں، میں نعت پڑھتا ہوں پہلے، اس کے بعد چند ایسی باتیں کروں گا شاید سانسرود والوں نے کبھی سنی ہوں، لیکن وہ سب حقیقتیں ہوں گی اور ریئلٹی ہوگی جو اب تک شاید واضح نہ ہو پائی۔ یہ بات حقیقت ہے، سید صاحب کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی اور بہت ساری چیزیں وہ کام کی انہوں نے بیان کی۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ بیان کیا کہ جو ذکر اہل بیت کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو شیعہ سمجھا جاتا ہے اور شیعہ کہا جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں بہت پہلے احمد آباد میں دارالعلوم کے سامنے ایک پروگرام میں گیا تھا، تو وہاں پر سید صاحب جب جلسے کے بعد میں نکلا تو بہت سارے لوگوں نے کہا وہ تو شیعہ تھے۔ میں نے میرے بھائی عجیب بات کرتے ہو یار، شیعہ کہیں سنیوں کے جلسے میں کھڑے ہو کر کے صدیق اکبر کی تعریف کرے گا؟ آج میں تھوڑا سا فرق شیعہ اور سنیوں میں بتا دوں، اس کے بعد نعت اور اس کے بعد چند باتیں۔ تھوڑا سا جو سلائٹ ڈیفرنٹ ہے شیعہ میں اور سنیوں میں، وہ کیا ہے وہ سن لیں۔ آج کا جو شیعہ ہے وہ ایسے پہچانا جاتا ہے کہ جو عظیم صحابہ ہیں، عظیم صحابہ جیسے خلیفہ اول، جگر گوشہ رسول، جیسے خلیفہ اول جگر گوشہ رسول، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر، سبحان اللہ، کیا ذات ہے ان کی۔ اگر سرکار کی طرف کوئی تیر اٹھتا تھا تو سینہ صدیق اکبر کا ہوتا۔ بخاری شریف کی روایت سن لیں، بخاری شریف میں فضائل کے ابواب ہیں، فضیلت صدیق اکبر، فضیلت عمر فاروق، فضیلت عثمان غنی۔ امام حسن کی فضیلت میں ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں، آپ سب کے سامنے پڑھ دوں اور اس کے بعد نعت۔ وہ حدیث پاک کیا لکھی ہے؟ لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اپنے گودی میں امام حسن کو لیے ہوئے، امام حسن گود میں آپ کے ہاتھ پر ہیں صدیق اکبر سرکار کے، اتنے میں مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ مولا علی کو صدیق اکبر نے دیکھا، مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے، صدیق اکبر بھی سرکار کو دیکھ کے مسکرائے، مولا علی بھی صدیق اکبر کو دیکھ کر مسکرائے۔ پھر صدیق اکبر نے امام حسن کو دیکھا، دیکھ کر علی کو دیکھا، پھر فرمایا یا علی ھذا لیس بشبیہ کا، ھذا شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے علی یہ حسن اتنا پیارا ہے، ایسا اس کا چہرہ ہے کہ علی تمہارا چہرہ نہیں لگتا، یہ تو رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر سے اتنی محبت صدیق اکبر کو حسن سے رہی۔ حضرت عمر آئے ہائے ہائے، جب حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام حسن میں کھیل کھیل میں اختلاف ہو گیا تو حضرت عبداللہ سے امام حسن نے کہہ دیا جا جا تو میرا غلام، تیرا باپ میرے باپ کا غلام۔ جب یہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ جاؤ یہ تختی پر لکھوا کر لاؤ۔ تختی پر لکھ گیا، وصیت فرمائی، کہا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے سینے پر اسی تختی کو رکھ دینا۔ اتنی محبت حضرت عمر کو علی سے اور ان کے بچوں سے تھی۔ میرے بھائی، صحابہ نے اہل بیت سے جتنی محبت کی ہے آج کا سنی مسلمان کیا کر سکے گا؟ پھر بھی اتنے عظیم عظیم صحابہ کی جو توہین کرے اس کو آج شیعہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو علی سے محبت کرے
جو حسنین کریمین سے پیار رکھے اس کو حسینی کہا جاتا ہے، سنی کہا جاتا ہے، شیعہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو غریب نواز سرکار نے فرمایا شاہ ہست حسین، حسین از دا کنگ، سبحان اللہ، حسین شاہ ہے، بادشاہ ہست حسین، حسین بادشاہ ہے، دین ہست حسین، حسین از دا ریلیجن، حسین مذہب ہیں، حسین دین ہیں۔ اور صرف دین نہیں کہا، دین پناہ ہست حسین۔ میں کہتا تو اور شیعہ ہو جاتا، تھوڑا زیادہ شیعہ ہو جاتا، 250-300 فتوے لگتے مجھ پر، لیکن غریب نواز پر کون فتویٰ لگائے؟ فرمایا دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، دین حسین ہے اور حسین وہ ہیں کہ جن کے دامن میں دین نے پناہ حاصل کی ہے۔ اب اتنے بڑی بات کہہ دی سرکار غریب نواز کو، اب تو خاموش ہو جانا چاہیے تھا یار، دین بھی کہہ دیا، دین کی پناہ بھی کہہ دیا، اب تو چپ ہو جانا چاہیے تھا، مگر ابھی رکے نہیں ہیں غریب نواز، کہتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے فرماتے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق کا کہ بنائے لا الہ ہست حسین، حق تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی اگر کوئی بنیاد، کوئی فاؤنڈر ذات ہے وہ امام حسین کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، جشن حسنین کریمین۔ اور ایک بات میں اور یہاں پر عرض کر دوں اسی ضمن میں، تاکہ آپ حضرات تک یہ بات پہنچ جائے، اہل بیت رسول وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں چھپایا، چھپا کر کے کہا اللہم ہاؤلائے اہل البیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، علی، حسن، حسین، فاطمہ۔ بخاری شریف میں اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ پہنچی جب یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ پہنچی، پہنچنے کے بعد کہنے لگی کہ اگر یہ اہل بیت ہیں فما لنا یا رسول اللہ، تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا ہیں، پھر ہم کیا ہیں؟ تو حضور نے اہل بیت نہیں کہا ان کو، حضور نے فرمایا انتا فی الخیر، تم بھلائی پر ہو۔ تو تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اور اسے ماننے نہ ماننے سے کوئی ایمان کا خطرہ تو ہے نہیں، کوئی مانتا ہے اہل بیت ان کو تو بھی ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے اس کے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی اہل سنت ہی کا عقیدہ اور حدیثوں یہ بات ثابت ہے۔ پہلے ایک نعت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ، اور ایک بات عرض کر دوں، میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، صبح جب ہوئی کہا وہ تو ایک شاعر تھے، وہ کوئی مقرر تو تھے نہیں، نہ نعت خواں تھے، نہ مفتی تھے، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ میں نے عالم کا کورس بھی کیا ہے اور دارالعلوم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ سے مفتی کا کورس بھی کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد میں تقریریں کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ صبح کوئی کہے کہ وہ تو غیر عالم تھے، وہ غیر مفتی تھے، نہ مفتی تھے نہ عالم تھے، اور اتنی ساری باتیں کہہ کر کے چلے گئے۔ تو میں یہ بات بھی واضح کر دیتا ہوں کہ میں نے عالم کا کورس بھی کیا اور پریٹوریا دارالعلوم سے ساؤتھ افریقہ سے مفتی کا کورس بھی کیا ہے، چھوٹا موٹا شاعر ہوں، ایک نعت خواں ہوں۔ شاید آپ نے میری یہ نعت انٹرنیٹ سے سنی ہو جو میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیچھے جو حضرات کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر کھسک کے قریب آ جان، مل جائیں، ویسے بھی مسلمان اتنا الگ الگ ہو چکا ہے، یہاں بھی آپ لوگ اختلاف